عبادت کی تمنا جو ہے یہ عطا ہے، اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نفس کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اظہار پر ملا کہتا ہے اچھا معاف کرنے والے اثر ہوگی، میں جا رہا ہوں، کل میں وہاں گیا تھا، یہ آپ کو کہیں نمائش پیدا ہوگی بیچارے میں ہو جاتا ہے۔ نفس جو ہے نا یہ بڑا خطرناک، کیونکہ تمہارے اندر ہے نا، تمہارے جیسے شعور بھی رکھتا ہے، تمہارے ساتھ پلا ہے نا، ساتھ ہی پیدا ہوا، تو یہ اتنا ہی میرے کاریگر ہوتے ہیں جیسا آپ ہوتے ہو، کیونکہ آپ ہی خود ہی تو ہوتے ہو۔ ادھر اللہ جو ہے وہ پھر آپ ہی خود ہی سمجھتے بات، جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ کو اللہ کیسے بتائیں ہم، یہ بات سمجھے؟ اور جو سمجھ میں آئے گا اسی کو آپ مانو گے نا۔ تو اس کے مطلب ہے آپ کا اللہ جو ہے نا اتنے سے آئینے میں ہے روشنی جتنا آپ کا آئینہ ہے، باقی سورج تو بے شمار ہے، وہ کیسے اندازہ کرو گے آپ؟ اور تھوڑا سا رکھا پانی برتن میں ڈالا، اب آسمان جس میں نظر آیا، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، او چاند، اب پانی کے اندر جو چاند دیکھ رہے ہو یہ تو چاند نہیں ہے نا۔ اب وجہ ہے، اتنی بات یاد رکھو کہ چاند بہرحال کوئی اور شے کا نام ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں چاند، چاند تو وہاں جا کے پتہ چلے گا، وہ چاند جو ہے اصل چاند کا مطلب روپ کہیں اور ہے، وہ چاند کچھ اور ہے، امر الہی کچھ اور ہے، یہ چاند کا پانی کے اندر عکس ہے، یہ کچھ اور ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو، تم کیا جانتے پانی ہے؟ دیوار پر روشنی پڑی، دیوار سفید ہوگی، سفید ہی جو ہے یہ دیوار کی ہے کہ روشنی کی ہے، یہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں نور الہی ہے یا دین کی تمنا ہے، یہ اس کا اپنا پرتاؤ ہے اور وہ خود نہیں ہے، بس یہ تمہارے اندر جو آ رہی ہے خواہشیں وہ کہیں نہ کہیں سے عکس جلوہ گری کرتا ہے۔ اب وہ دیکھو کہ وہ کیا ہے، تم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، تم بحث نہیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اس لیے کہا یا قلم بیش نہیں سیکل آئینہ نوز کرنے والے کیا ہے، شیشہ صاف کر، کہتے اللہ کی بتلا کر شیشہ صاف کر، کہتے خدا کے رسول کی بتاؤ شیشہ صاف کر، نماز کی بتاؤ شیشہ، کہتے شیشہ کیا ہوتا ہے کہ صاف کرتا یا خاص نکال، یہ نکال، وہ نکال، تسلیم اور رضا داخل کر، شیشہ صاف کر، کہتے آپ کہتے ہیں شیشہ صاف کر، کہتے صاف ہو گیا، اس میں جو تمہیں نظر آئے جلوہ وہی اللہ ہے، بس یہ شیشہ صاف کہا اللہ کے پیچھے نہ پڑ، تو شیشہ صاف کر، میں ان لب کے رہنا ہے، وہ لب کے نہیں رہنا، تو شیشہ صاف کرتا ہے جا، کیونکہ اس نے آنا ہے، تو نے کہا اس کے پاس جانا ہے، وہ تو تیرا جانتا گھر، تو کہاں جانے گا، تو نہیں جا سکتا، وہ کہاں ہے، بس یہاں بیٹھ کے تو یاد کرتا جا، چراغ جلا کے بیٹھ ڈیوا بال کے وہ خود بخود آئے گا، بس وہ جو اللہ کی تلاش کرنے والے ہیں نا وہ کچھ طرح کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، تلاش کرنے چلا ہوا او جا رہا ہوں، کہتا میں جا رہا ہوں اللہ کی تلاش کرنے میں، ایک شہر دوسری شہر میں چلا گیا، اب درویش راستے میں لگے کہاں جا رہا ہے اللہ کی تلاش میں، کہتا ادھر کے اللہ کو میرا سلام کہنا، ادھر کا کوئی اور ہے، کہتا ادھر کے تو ہی کہتا ہے اور تو شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے کسی اور شہر میں جا رہا ہے۔ اب اللہ کی تلاش کو جانے والا بندہ جہاں سے جا رہا ہے وہ بتائے کیا وہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے، جہاں سے وہ نکل رہا ہے، اگر وہاں بھی اللہ ہے تو کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑ گیا، جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اللہ تو نہیں آگا، شرک پیدا ہو گیا تیرے اندر، آپ ایسے تمہیں اللہ کو نکال کے اللہ کی تلاش کرنے جا رہے ہو، تو گویا کہ اللہ جو ہے وہیں پر صحیح ہونے کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ تمہارے اپنے صحیح ہیرا پھیری بند کرو، بس چلا کے بند کرو، اپنی ہیرا پھیری کا نکال دو، اور جہاں تمہاری ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہی اللہ کے مقام ہے، وہی منزل ہے تمہاری، الہیات اپنی ہیرا پھیری کو نکالنے کا نام ہے، تیرے اندر ہی آئے جلوے، تلاش کرنے والا، دور جانے والا، کسی اور مسافر کرنے والا، کسی اور ہنگامہ کرنے والا، اللہ کو کسی ٹرک سے قابو کرنے والا، کسی نماز کے ذریعے اس کو قابو کرنے والا، چٹیاں لکھنے والا، اور درود شریف اس لیے پڑھے کہ اللہ کو مطلب قابو کر لینا اور راضی کرنے چلا ہوں، پہلے یہ بتاؤ ناراض ہے تیرے ساتھ؟ نہ اللہ کی ناراضگی کو پتہ ہے نہ رضا کو پتہ ہے، صرف اپنے آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے، جہاں اصلاح کرو گے تو خود بخود ہی مطلب وہ مہربان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود بخود مہربان ہے، وہ خود ہی وہ چلاتا ہے، اس لیے آپ تیرے اپنے رخ کرنے کی بات ہے، جان کرو، اپنے آپ کا خیال رکھو، اللہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی مقام کا نام ہو، اللہ تمہارے ایک اندر خواہش کی تسلیم کا نام، جلوہ وہی ہے، اگر آنکھ سے خدا نہ خاصا نہ ہو کسی کی تو روشنی کیا دیکھے گا،
تو روشنی جو ہے نا یہ آنکھ کا نام ہوا نا. ہر چاند کے سورج کا نام ہے, سورج کا نام بھی روشنی نہیں ہے. سورج تو روشنی کا ذریعہ بن گیا نا. روشنی کہیں اور چیز کا نام ہے. جو سورج میں جلوہ گر ہے یہ روشنی ہے, اور روشنی سے تعارف کرنے والا جو میڈیم ہے وہ تمہاری آنکھ ہے. اب روشنی ہے کہ آنکھ ہے, یہ کیا ہے؟ بس اپنی آنکھ کی قدر کر لے, روشنی خود بخود مل گئی. یہ لوگ روشنی کی تلاش میں اپنی آنکھیں اندھی کر لو. تو تلاش جس ذریعہ ہے, جو شبہ ہے تلاش والا, وہ درست رکھ. وہ کیا ہے شبہ؟ آنکھ. اور اللہ کا ذریعہ آپ کہتے ہیں کہ شبہ کیا ہے؟ روح. روح خراب کہاں ہوتی ہے, بیمار کہاں ہوتی ہے؟ غصہ, لالچ, لوبھ, کرودھ, یہ واقعات, انتقام, یہ ہیرا پھیریا, چکر بازیاں, یہ خراب ہو جاتی ہے. جس آدمی نے پیسہ جمع کیا, جمع معلوم و ددا, گنا اور جمع کیا, اس کی روح خراب ہو جاتی ہے. روح جہاں زیادہ رہنے کی تمنا میں بیکار ہو جاتی ہے. اور روح جو ہے حق والے کا حق روکنے میں ہوتی ہے, اور یتیم کا کچھ مال سے آگے پیچھے کر جاتے, پھر روح خراب ہو جاتی ہے, روح بیمار ہو جاتی ہے. روح بیمار ہو جائے تو اللہ کا. آپ نے دیکھا آپ لوگ کتنے اچھے یہاں بیٹھے ہو, دروشی پڑھتے ہو. آج کا مسلمان سارا, اس کا مطلب ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جان کی تمنا کرنا. اس زمانے کے اندر حضور پاک والے پہ کے ساتھ جنگ کرنے والے دیکھنے کے بعد وہ کون بد نصیب تھے. آپ یہ سوچو کہ تم پر کتنی مہربانی ہے. آپ دور ہو لیکن قریب ہو, یہی مہربانی کا شکریہ ادا کرتے جاؤ کہ دور رہ کے آپ قریب ہو. تاریخ کے زمانے کتنے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے قرب عطا فرمائے. یہ تو شکریہ ادا کرتے کرتے نہیں کرو. ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوتے کافروں پر, حضور پاک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, آدو بدو ہیں, روبرو ہیں, اور آپ جو ہے ان کی یاد میں کو پھر رہے ہو. بڑا فرق پڑ گیا. یہ اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس مہربانی کا شکر ادا کرو. یا رب العالمین ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں حضور پاک کی محبت میں مطلب یہ مقامات عطا فرمائے, ورنہ ہم آشنا نہیں تھی اس بات سے. یہ بات اس کو سمجھا کرو.